کلپ نمبر 542۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 89 سے لے کے 91 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ ترجمہ، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ سے تمہاری عداوت اور بغض، میرے دین کی مخالفت، تمہارے اللہ تعالیٰ سے کفر پر اصرار کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہنے، لوگوں سے ناپ تول میں کمی کرنے کو نہ چھوڑنے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ سے اعراض کرنے کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ دوسروں کی بنسبت تم سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو، اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ لوگ مبتلا ہوئے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ ترجمہ، اور اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے معافی چاہو۔ بہت سے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو توبہ و استغفار کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہر گناہ کی توبہ علیحدہ ہے۔ کفر کی توبہ ایمان لانا ہے، حقوق العباد کی توبہ انہیں ادا کر دینا ہے، اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ ہے۔ ودود کا معنی و مفہوم، یہ لفظ ودن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے خالص محبت، اور اللہ تعالیٰ پر اس اسم کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے کہ وہ ان کے اعمال سے راضی ہوتا ہے اور ان کی اطاعت گزاری کے بدلے ان پر لطف و احسان فرماتا ہے، اور اطاعت گزاری کی وجہ سے ان کی تعریف بھی کرتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کی کثرت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے شعیب، تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سمجھانے کے لیے زیادہ گفتگو فرمائی تو انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور ناپ تول میں کمی حرام ہونے کی جو باتیں کر رہے ہیں، اور ان باتوں پر جو دلائل دے رہے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، نیز بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ کچھ زیادتی اور ظلم کریں تو آپ میں دفاع کرنے کی طاقت نہیں، اگر آپ کا قبیلہ ہمارے دین پر ہونے کی وجہ سے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کر آپ کو قتل کر دیتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ ہمارے زمانے کے وہ لوگ جنہیں اسلام کے احکام پر کوفت ہوتی ہے کہ کسی کو سود کی حرمت ہضم نہیں ہوتی، اور کسی کو پردے کی پابندی وبال جان لگتی ہے، اور کسی کو حقوق اللہ کی ادائیگی اور عبادات کی پابندی پر مذاق سوچتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے اقوال و افعال کو
قوم شعیب کے بیان کردہ جملوں کے ساتھ ملا کر دیکھ لینا چاہیے، کیا یہ اسی کافر قوم کے نقش قدم پر نہیں چل رہے؟